معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین، یہ ہمارے سامنے تسہیل المصادر کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہمارا سبق آج کا معروف اور مجہول ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں، پچھلے سبق میں لازم اور متعدی کی تعریف اور اس کی دو پہچانیں ہم نے پڑھی اور سمجھی تھیں۔ آج ہم معروف اور مجہول سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا۔ معروف وہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جس طرح لازم اور متعدی فعل ہوتے ہیں، ایسے ہی معروف اور مجہول بھی فعل ہوتے ہیں۔ جس طرح لازم یا متعدی فعل میں تلاش کرنا تھا، تو ایسے ہی معروف یا مجہول فعل میں تلاش کریں گے۔ معروف یا مجہول صرف فعل ہوگا۔ تو معروف وہ ہے، تو جب معروف فعل ہی ہوتا ہے تو وہ فعل ہے۔ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ کرنے والا کو فاعل کہہ دیں تو چاہیں اس طرح کہہ لیں کہ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے زید نے پالا۔ زید نے پالا، اس مثال میں زید فاعل ہے، پالا فعل ہے۔ تو پالا فعل ہے تو اب اس فعل کو دیکھنا ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ لازم متعدی میں تو نظر کرنا ہی ہے کہ یہ لازم ہے یا متعدی، تو یہ متعدی ہے، اور معروف یا مجہول میں یہ معروف ہے، کیونکہ اس فعل کا کرنے والا یعنی فاعل زید معلوم ہے۔ معروف کی یہ تعریف کہ جس کا کرنے والا یا جس کا فاعل معلوم ہو، یہ بظاہر صحیح نہیں ہے، بظاہر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض صورتوں میں یا کچھ جگہ ایسا ہوگا کہ فعل مجہول ہوگا اور فاعل معلوم ہوگا۔ مثال کے طور پر زید اور بکر
دونوں کسی جگہ پر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں کچھ چور ڈکیت مل گئے تو چوروں نے زید اور بکر دونوں کو لوٹ لیا۔ اب زید کو کسی وجہ سے انہوں نے قتل بھی کر دیا، تو زید کو قتل کرنے کے بعد بکر سے کہا، اور ہاں وہ چور بکر کے پہچان میں آ گئے، تو اب بکر سے چوروں نے، ڈکیتوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بھی ہمارا پتہ دیا تو ہم تم کو بھی قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ تو اب زید کو چھوڑ دیا، زید اپنے گھر محلے میں آیا، بکر کو چھوڑ دیا، بکر اپنے گھر محلے میں واپس آیا۔ تو اب زید کے مارے جانے کی خبر دینا بھی بکر کو ضروری ہے، تو بکر نے زید کے خاندان والوں سے کہا کہ ہم جا رہے تھے تو زید کو مار دیا گیا یا زید مارا گیا، راستے میں زید مارا گیا۔ تو اب بکر کہہ رہا ہے زید مارا گیا، تو مارا گیا یہ فعل معروف نہیں ہے، حالانکہ اس کا فاعل معلوم ہے، بکر کو پتہ ہے کہ کس نے مارا ہے اس کو، کہہ یہ رہا ہے کہ زید مارا گیا۔ تو معروف کی جو یہ تعریف کی ہے کہ جس کا کرنے والا معلوم ہو، تو یہ بظاہر صحیح نہیں ہے کہ زید مارا گیا میں زید مارا گیا میں مارنے کا فاعل، مارا گیا کا فاعل بکر کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی مارا گیا فعل معروف نہیں ہے۔ تو معروف کی تعریف پھر اس طرح کرنی چاہیے کہ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو، جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو، معلوم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، فاعل ذکر کیا گیا ہو۔ تو اب زید مارا گیا جو اس واقعے میں تھا، تو اس میں زید مارا گیا، تو مارا گیا کا فاعل اگرچہ معلوم ہے لیکن بکر نے ذکر تو نہیں کیا ہے، تو اس لیے مارا گیا فعل معروف نہیں ہوگا۔ تو معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یا جس کا کرنے والا ذکر کیا جائے، جیسے زید نے پالا، یا اسی تعریف میں جو یہ لکھی ہے تسہیل المصادر کتاب میں، اسی میں اتنا بڑھا دیں کہ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا لفظوں سے معلوم ہو، لفظوں سے ہی معلوم ہو، لفظوں سے معلوم ہو، یعنی جس کا فاعل انہی لفظوں سے معلوم ہو جائے تو فعل معروف ہوگا۔ اب زید مارا گیا، اس واقعے میں مارا گیا سے فاعل انہی لفظوں سے معلوم نہیں ہو رہا ہے، زید مارا گیا انہی لفظوں سے فاعل معلوم نہیں ہو رہا ہے، وہ تو دیکھا تھا اس نے، تو دیکھ کر کے معلوم ہوا تھا، ان لفظوں سے تو معلوم نہیں ہو رہا،
زید مارا گیا، ان لفظوں سے تو فاعل معلوم نہیں ہو رہا مارا گیا کا، تو انہی لفظوں سے فاعل معلوم ہو، کرنے والا معلوم ہو تو فعل معروف ہوگا۔ تو بہرحال اس میں اس بڑھاوے سے بچنے کے لیے سیدھے سیدھے یہ کہہ دیں کہ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا ذکر کیا گیا ہو یا جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو، جیسے زید نے پالا، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے جو مثالیں پچھلے سبقوں میں چل رہی تھیں، نبی نے دین پھیلایا، تو پھیلایا بھی فعل معروف ہے، کیونکہ پھیلایا کا فاعل نبی ذکر کیا گیا ہے، پھیلایا فعل کا فاعل یا کرنے والا ذکر کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پھیلایا گیا فعل کا فاعل انہی لفظوں سے معلوم ہو رہا ہے، تو پھیلایا گیا فعل معروف ہے۔ مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، اس میں بھی وہی ہے کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، یا پھر یہ بڑھا دیں کہ جس کا فاعل یا جس کا کرنے والا لفظوں سے معلوم نہ ہو، انہی لفظوں سے معلوم نہ ہو جن لفظوں میں خبر دی گئی ہے، انہی لفظوں سے معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا، تو زید پالا گیا انہی لفظوں سے پالنے والا کس نے پالا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، زید کو کس نے پالا ہے، زید پالا گیا لفظوں سے معلوم نہیں ہو رہا ہے، پالنے کا کام کس نے کیا ہے نہیں پتہ چل رہا ہے انہی لفظوں سے۔ اب زید کی پرورش کے آس پاس رہا ہو کوئی، تو اس نے دیکھا ہو کہ کس نے پالا ہو، تو دیکھ کر اسے پتہ ہو تو یہ بات الگ ہے، باقی زید پالا گیا ان لفظوں سے پالا گیا فعل کا فاعل کام کرنے والا معلوم نہیں ہو رہا ہے، یا اس طرح کہیں کہ زید پالا گیا میں پالا گیا کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے، زید پالا گیا تو پالا گیا کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ہوا آج کا معروف اور مجہول۔ اب اس میں ایک بات اور ہے، ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ معروف اور مجہول صرف فعل میں تلاش کرنا ہے، جس کو بھی فعل کہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ اب فعلوں میں بھی سب فعل معروف یا مجہول نہیں ہوں گے، سب فعل معروف یا مجہول نہیں ہوں گے، بلکہ جو فعل متعدی ہیں وہ فعل معروف یا مجہول ہوں گے، یعنی لازم فعل جو ہے وہ ہمیشہ معروف ہی ہوگا، لازم فعل کبھی مجہول نہیں ہوتا۔ جیسے لازم کی مثال زید سو گیا، زید سو گیا، تو سو گیا لازم ہے فعل، تو اسے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ معروف ہے، کیونکہ سو گیا فعل لازم ہے، یہ مجہول بنے گا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے زید رویا، تو رویا بھی فعل لازم ہے، تو یہ بھی ہمیشہ
معروف ہی رہے گا، مجہول نہیں ہو سکے گا، یہ مجہول نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی پرندہ اڑا، پرندہ اڑا تو اڑا بھی فعل لازم ہے، تو یہ بھی ہمیشہ معروف ہی رہے گا، مجہول نہیں ہو سکے گا۔ تو زید ہنسا، زید رویا، زید سویا، یا پرندہ اڑا، رویا، سویا، ہنسا، اڑا، یہ سب فعل لازم ہیں، تو یہ ہمیشہ معروف ہی رہیں گے، مجہول نہیں ہو سکیں گے۔ جو فعل متعدی ہوتے ہیں، جیسے نبی نے دین پھیلایا تو پھیلایا فعل متعدی ہے، یا زید نے بکر کو مارا، مارا فعل متعدی ہے، یا زید نے بکر کو دیا، دیا فعل متعدی ہے۔ تو یہ جو فعل متعدی ہیں ان میں تلاش کرنا کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے، صرف اور صرف جس فعل کو متعدی کہیں یا جو فعل متعدی سمجھیں اس میں یہ بات تلاش کرنی ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ تو اگر اس کا فاعل ذکر کیا گیا ہے تو وہ معروف ہے، اور اگر اس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا ہے تو وہ مجہول ہے۔ یہ تعریف سے پہچان ہوئی۔ اور دوسری اردو میں پہچان معروف کی یہ ہے کہ متعدی میں اگر فعل متعدی ہے تو اس میں فاعل پر نے آئے گا، اس کے فاعل پر نے آئے گا، اور اس فعل کے ساتھ گیا کا لفظ نہیں جوڑا گیا ہوگا، گیا کا لفظ نہیں جوڑا گیا ہوگا۔ جیسے نبی نے دین پھیلایا تو پھیلایا فعل معروف ہے، اس کے فاعل نبی پر لفظ نے ہے، اور پھیلایا کے ساتھ لفظ گیا نہیں جوڑا گیا ہے۔ اور اگر فعل مجہول ہوگا، فعل اگر مجہول ہوگا تو اس کے فاعل پر فاعل تو ذکر ہوگا ہی نہیں، تو اس کے ساتھ گیا نہیں جوڑا گیا ہوگا، اس فعل کے ساتھ گیا کا لفظ نہیں جوڑا گیا ہوگا۔ جیسے پھیلایا کوئی ہم مجہول بنائیں تو ہو جائے گا دین پھیلایا گیا، دین پھیلایا گیا، تو اب پھیلایا کے ساتھ گیا اور جڑ گیا، تو جس فعل کے ساتھ گیا کا لفظ جوڑ دیا گیا ہو تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے، وہ فعل مجہول۔ تو اب یہ ہمارا معروف اور مجہول ہوا، اس کی بھی کم سے کم 11 مثالیں اپنی کاپی میں لکھ کر فعل، فاعل اور مفعول چھانٹیں۔ فعل کے ساتھ لازم ہے یا متعدی یہ بھی چھانٹیں، اور پھر لازم یا متعدی ہونے کے بعد اگر فعل متعدی ہو تو اس متعدی میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ تو کچھ مثالیں ان میں 11 میں لازم کی بنائیں، اور کچھ مثالیں معروف کی بنائیں، اور کچھ مثالیں مجہول کی بنائیں۔ تقریباً آدھی مثالیں معروف کی ہوں اور آدھی مثالیں مجہول کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔